بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصویر کے اوپر یہ جو مسجد جمکران لکھا ہوا ہے، پہلے اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کیے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد یہ جو شہر قم ہے، ایران کا شہر، شیعوں کا شہر قم، اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ تو یہ جو مسجد ہے، مسجد جمکران، تو ایران کا جو شہر ہے قم، وہاں سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جمکران اس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہاں ایک بہت بڑی مسجد ہے اور اس کا نام مسجد جمکران ہے۔ تو شیعوں کے مطابق اس مسجد کی تاریخ یہ ہے کہ یہ مسجد ان کے شیعوں کے جو آخری امام ہیں، امام مہدی، جو شیعہ عقیدے کے مطابق 255 ہجری میں پیدا ہوئے، اور انہی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ غیبت میں چلے گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں، اور اس وقت تک زندہ ہیں اور خدا کے حکم سے ظہور کریں گے۔ تو ان کے حکم سے مسجد تعمیر کی گئی ہے، اس لیے دنیا بھر کے شیعہ اس مسجد کی زیارت اور یہاں پر دعا اور نماز کے لیے خصوصی طور پر جمع ہوتے ہیں۔ جہاں ندوی صاحب بیٹھے ہیں، سلمان ندوی صاحب، یہاں لوگ خصوصی طور پر آتے ہیں دنیا بھر سے شیعہ۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ امام مہدی کے حکم سے اس کو تعمیر کیا گیا تھا، تو اس کی جو روایت جو شیعوں کے یہاں مشہور ہے، جو کہانی، اس کو بھی سن لیجئے۔ شیعوں کے یہاں کہانی اس طرح سے مشہور ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا حسن بن مسلح۔ اس کی روایت یہ ہے کہ 22 فروری 984 عیسوی کو وہ اپنے گھر کے اندر سویا ہوا تھا، تو ایک گروہ آیا، اس نے آ کر اس سے بیدار کیا اور کہا کہ اپنے مولا اور آقا امام مہدی کی ندا پر لبیک کہو۔ چنانچہ جو حسن بن مسلح ہے، وہ جو تھا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر سے اس جگہ پر آیا جہاں پر ابھی مسجد جمکران موجود ہے، اور وہاں پر میری ملاقات ایک 33 سالہ جوان اور ایک بوڑھے شخص سے ہوئی۔ وہ 33 سالہ جوان امام مہدی تھے اور بوڑھا شخص جو تھا وہ حضرت خضر تھے، جنہوں نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ اس کے بعد امام مہدی نے مجھے اس جگہ پر مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، تو اس کے بعد یہ مسجد جو ہے تعمیر کی گئی۔ تو یہ اس کی تاریخ ہے اس مسجد کی۔ اور یہ جو شہر ہے، جو شہر قم لکھا ہوا ہے، تو اس کی تاریخ یہ ہے کہ اسے جو شیعہ ہیں قم المقدس بھی کہتے ہیں، مقدس شہر ان کے یہاں خیال کیا جاتا ہے، اور یہ ایران کا 8واں بڑا شہر ہے۔ اور جو شیعہ ہیں تو وہ نجف، اشرف، عراق کے بعد سب سے اہم علمی مرکز اسی کو شمار کرتے ہیں، اور یہ جو شہر ہے شیعوں کے یہاں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیعوں کے جو 8ویں امام ہیں، علی بن موسیٰ، جو امام رضا کے نام سے مشہور ہے، ان کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا فاطمہ، جن کو فاطمہ معصومہ بھی کہا جاتا ہے، تو ان کا یہاں مزار ہے۔ تو اس مزار کی زیارت کے لیے دنیا بھر سے شیعہ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے اس شہر قم کے بارے میں کہ یہاں پر 99% آبادی شیعوں کی ہے۔ شیعوں میں جو 12 ہیں، جو 12 اماموں کے قائل ہیں، ان کی جو ہے یہاں آبادی ہے 99%۔ اور ایسا نہیں ہے کہ باقی جو ہے وہ یہاں پر سنی ہوں، ایسا نہیں، بلکہ اہل سنت کا کوئی گھر یہاں پر موجود نہیں ہے، سنی مسلمانوں کا کوئی ایک بھی گھر یہاں پر موجود نہیں ہے، بلکہ جو باقی ہیں یا تو زرتشتی ہیں، جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں وہ ہیں، یا پھر جو عیسائی مذہب کے ماننے والے ہیں وہ ہیں۔ تو یہاں سب کے سب شیعہ رہتے ہیں۔ اور جو 12 ہیں، ان کے بارے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان سے کسی طرح کا تعلق رکھنا، ان کے یہاں رشتے کرنا یا ان سے تعلق رکھنا، کسی طرح کا بھی تعلق ان کے ساتھ میں رکھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور ان کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ جیسا کہ فتاوی محمودیہ کے اندر لکھا گیا ہے کہ اہل سنت کو یہ گندگی بھی کھلاتے ہیں، اور گندگی کھلانے کو ثواب سمجھتے ہیں۔ تو اب یا تو سلمان ندوی صاحب وہاں جا کر انہوں نے اپنے آپ کو سنی ظاہر نہیں کیا ہوگا، کہا ہوگا کہ وہ بھی جو ہے شیعی ہیں، اور اگر سنی ظاہر کیا ہوگا تو پھر پتہ نہیں ان کو کیا کیا کھلایا جا رہا ہوگا۔ تو بہرحال ایسے ہی جو تحفہ 12 ہے اس کے اندر لکھا ہے ان شیعوں کے بارے میں، ان کے تعصب کو گناتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کی بہت سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت یہود و نصارہ سے زیادہ گندے ہیں، اگر ان کے بدن سے کوئی چیز چھو جائے تو اس کو دھونا چاہیے، حالانکہ گو سے آلودگی ان کے نزدیک نجاست کا سبب نہیں ہے۔ شاید اہل سنت کو دائرہ انسانی سے خارج کرنا تو کیا فضلہ انسان سے بھی گھٹیا جانتے ہیں، یعنی صرف اہل سنت کو انسانیوں ہی سے خارج نہیں سمجھتے ہیں شیعہ، بلکہ جو انسانوں کا فضلہ ہوتا ہے اس سے بھی گھٹیا جانتے ہیں۔ بے شک انسان ہر ایک کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، یہ حضرت نے لکھا ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ 12 کے اندر، اس کا صفحہ نمبر ہے
559۔ تو بہرحال یہ وہ جگہ ہے جہاں فخریہ طور پر وہاں کی تصویر لے کے اسے فیس بک پر جو ہے شیئر کیا جا رہا ہے۔ مجھے مزید وضاحت کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، اب آپ نے خود سمجھ لیا ہوگا کہ جناب جو ہے کن لوگوں کے ساتھ میں ملے ہوئے ہیں، اور کن لوگوں کے ساتھ ان کا شب و روز کا اٹھنا بیٹھنا، ان سے ملاقاتیں، اور کس طرح کے لوگوں سے ہیں، اور کن لوگوں میں جناب کا شمار ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔